آپ سے محبت کرنے کا ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہے۔ کوئی آپ کی آمد پر اپنے گھر کو سجا لیتا ہے اور پھول پتیوں سے مزین کر کے اس محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی پورے بازار اور گلی کو روشن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں تاجدار مدینہ کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ہر اس چیز سے محبت کی جائے جس سے آپ نے کی، اور ہر وہ چیز ہمیں پسند ہو جس کو آپ نے پسند کیا۔ ہر اس چیز سے ہم نفرت کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی۔ اسی لیے آپ نے یہ معیار محبت کو خود بیان کیا ہے، من احب سنتی فقد احبانی۔ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہو کسی بندے میں کتنی زیادہ محبت ہے تو اس میں چیک کرو میری سنتوں کا اہتمام کتنا ہے۔ من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ اور جس کی محبت کا طریقہ اور انداز یہ ہے کہ وہ میری سنتوں سے محبت کرتا ہے تو وہ ایسا سچا محب ہے کہ جنت میں وہ اکیلا نہیں بلکہ میں نبی کے ساتھ جائے گا۔ تو محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ کی ہر پسند کو اپنی پسند بنا لیا جائے۔ اور دنیا میں بھی یہی اصول ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس جیسے بال بناتا ہے، اس جیسے کپڑے پہنتا ہے، اس جیسی بولی بولتا ہے، اس جیسی چال چلتا ہے۔ یہ عجیب ایک انداز ہے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے لیکن بولی کسی کی ہے، چال کسی کی ہے، لباس کسی کا ہے، اور ترجیحات میں، خواہشات میں پیروی کسی اور کی ہے۔ آپ کی سنت سے اعراض، آپ کی پسند سے اعراض، آپ کے انداز سے اعراض، آپ کے عقیدے سے اعراض۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر محبت نہیں ہے، پھر بندہ بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ اپنے قریبی جس نے آپ کی ساری زندگی پرورش کی ہے، ابو طالب نے آپ سے کوئی تھوڑی محبت تو نہیں کی۔ مکہ کے لوگوں کو کہا تھا دیکھو بھائی، اگر میرے بھتیجے سے لڑنے کے لیے آؤ گے تو میری لاش کو روند کے جاؤ گے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا؟ لیکن اطاعت نہیں کی، بات نہیں مانی، آپ کا انداز اختیار نہیں کیا، آپ کا عقیدہ اور منہج اختیار نہیں کیا، تو آپ اپنے اس چچا کے بارے میں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میرا چچا جہنم میں چلا گیا، اور اس کو جوتے پہنائے گے جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھور۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو اتنا قریبی ہے اور اس نے محبت میں بھی اس قدر زیادہ اہتمام کیا ہے، لیکن عمل میں، کردار میں اور سیرت میں وہ آپ کی اتباع نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کی کامیابی کے بارے میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم آپ کی ترجیحات کو، آپ کی خواہشات کو، آپ کی تمناؤں کو اپنی تمنا بنا لیں، اور آئیں وہ سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے۔ آپ کی جو بہت بڑی زندگی کی پسند ہے نا، وہ تنہائی کی نماز ہے، تنہائی کی عبادت ہے، خلوت کی عبادت ہے۔ ابھی نبوت شروع ہوئی تھی سچے خوابوں سے، اور پہلے سچے خوابوں سے نبوت شروع ہوئی، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ واقعات بڑے لمبے لمبے لیکن میں اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سچے خواب آنے شروع ہوئے تو مجھے پتہ چلا کہ نبوت اللہ نے مجھے دی ہے، تو پھر میں اس نبوت کو اور اس رسالت کو پانے کے لیے غار حرا میں اپنا ساز و سامان لے کے چلے جاتے اور کئی دن تک تنہا وہاں پر بیٹھ کے عبادت کی۔
یہ تنہائی کی عبادت سے ہم بہت دور ہیں۔ چلو زیادہ دن نہیں، کم از کم 1 گھنٹے کی خلوت، آدھے گھنٹے کی علیحدگی جس میں کوئی بھی نہ ہو، آپ اکیلے کمرے میں مصلی پہ بیٹھے اور ذکر کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں، یہ آپ کی پسندیدہ عبادت ہے، تنہائی کی عبادت ہے۔ اس میں بڑے لمبے رکوع، بڑے لمبے سجدے، واللہ زندگی کو بدلنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کے عروج کے لیے تنہائی کی عبادت بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خود فرماتے ہیں، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں نا، مجھے سکون مل جاتا ہے، مجھے راحت مل جاتی ہے، مجھے اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ راحت و آرام والی لمبی نماز پڑھیں گے تو محسوس ہوگی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، ایک باغ میں چلے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا، میں نے دیکھا محبوب نے وضو کیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، آپ اکیلے ہیں، مدینہ سے نکلے، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو بلایا نہیں، اکیلے باغ میں چلے گئے تنہائی کی عبادت کے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے میں بھی چھپ کے پیچھے چلا گیا، میں نے دیکھا تاجدار مدینہ سجدہ میں ہے اور سجدے میں دعا پڑھ رہے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ میرے نبی بار بار یہ جملہ کہتے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے اتنے جملے سنے اور سن کے میں پیچھے بیٹھ گیا چھپ کے، پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے گئے، میرے نبی نے آواز کو بند کر لیا اور لمبے سجدے میں پڑ گئے۔ اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے خطرہ محسوس ہوا شاید آپ دنیا سے ہی چلے گئے۔ میں نے رونا شروع کر دیا، جب میرے رونے کی آواز سنی تاجدار مدینہ نے نماز کو مختصر کیا، سلام پھیرا تو کہا عبد الرحمن تو کدھر آ گیا؟ اللہ کے نبی میں نے آپ کو جاتے دیکھا، میں بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب لگتا ہے اس لمبے سجدے اور لمبی نماز میں آپ نے اللہ سے بہت کچھ لیا ہوگا، اللہ سے کچھ منوایا ہوگا، اللہ سے کچھ لیا ہوگا۔ فرماتے عبد الرحمن بیٹا نہیں، اس لمبی نماز میں نے اپنے رب سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ اللہ کے نبی پر اتنی لمبی نماز اور اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا ہاں عبد الرحمن، یہ تو میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے، فسجدت للہ شکرا، سجدہ شکر اتنا لمبا کیا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کے لیے سجدہ شکر کیا ہے۔ اور میرے بھائی یہ نبی کی پسند ہے، یہ نبی کی اللہ اکبر تنہائی کی عبادت، یہ میرے پیغمبر کے دل کو اطمینان، سکون اور راحت والی چیز ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، چھپ کے جا کے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، علیحدہ کمروں میں جا کے، علیحدہ جگہ پہ جا کے۔ دنیا کے سامنے تو لوگ بڑی بڑی نمازیں پڑھ لیتے، یہ کمال نہیں، کمال علیحدگی میں ہے۔ آج بڑی تکلیف ہے، ہماری علیحدگی وہ سب سے بری ہے، ہماری تنہائیاں وہ سب سے غلط ہیں۔ اور اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان کو چیک کرنا تو اپنی تنہائی کو چیک کرو۔ لوگوں کے سامنے کون غلط کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تنہائی کی عبادت، تنہائی کی نماز، تنہائی کے لمبے سجدے، تنہائی کے لمبے رکوع۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یستحب ان یؤخر العشاء، کائنات والو مجھے پسند ہے کہ میں نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھوں، لیٹ پڑھوں، نماز عشاء زیادہ دیر سے پڑھوں۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر مجھے یہ مشقت محسوس نہ ہوتی
تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ نماز عشاء آدھی رات کو پڑھا کرو۔ ابھی بھی جن جگہوں پہ مدارس ہیں یا ایسی جگہ وہاں نماز عشاء لیٹ پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو امت پر آسانی کے لیے یہ ہے کہ چلو بھائی جلدی پڑھ لو۔ اس میں جو بہت بڑی حکمت ہے نا وہ یہ ہے کہ نماز عشاء اور نماز فجر میں ٹائم بڑا زیادہ ہے۔ او عشاء تاخیر سے پڑھو تاکہ فجر جلدی آ جائے، اللہ کے ذکر سے آپ کا دل زیادہ دور نہ رہے، غافل نہ رہے۔ نماز عشاء تاخیر سے پڑھو تاکہ اللہ کی یاد سے تم زیادہ دور نہ رہو، جلدی فجر آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی غفلت کا عالم کیا۔ آپ فرماتے یہ مجھے پسند ہے نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھنا۔ عجیب المیہ ہے، ظہر تاخیر سے، عصر تاخیر سے، فجر تاخیر سے۔ جس کو نبی نے کہا مجھے پسند ہے تاخیر سے کرو، اس کو سب سے پہلے۔ اللہ ہمیں محبوب کی اس سنت پر اور اس پسند کو اپنی پسند بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ کائنات والو مجھے نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں، نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں، نماز فجر سے پہلے نماز فجر کی 2 سنتیں کائنات میں دنیا وما فیہا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر اور پسند ہے۔ جس بندے کو نماز فجر سے پہلے اٹھ کے اور تہجد تو نہیں بھی پڑھ سکا، سنتیں تو نے وقت پر پڑھ لی، فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لی، تاجدار مدینہ کہتے ہیں اس نے دنیا وما فیہا کا سارا خزانہ ہی حاصل کر لیا۔ تجھے بہت بڑی دولت نہیں ملی، پریشان نہ ہو اگر تو نماز فجر کی سنتیں اور نماز فجر جماعت سے پڑھتا ہے۔ یہ تھوڑی خیر نہیں، یہ تھوڑی بھلائی نہیں، یہ تھوڑا فائدہ نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو بھی نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائی نماز فجر کی 2 سنتیں تو دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، تو نماز فجر کی 2 رکعتیں وہ کس سے بہتر ہوں گی؟ سنتوں کا یہ مقام ہے، فرض کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور توجہ کریں میرے نبی کی پسند دیکھیں، تنہائی کی عبادت، عشاء تاخیر سے پڑھنا، فجر کو ٹائم سے پڑھنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو مجھے یہ پسند ہے کہ میرے سامنے زیادہ زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ خود بھی میرے نبی قرآن کو پڑھتے، آپ صبح میں بھی قرآن، شام میں بھی قرآن، دن میں بھی قرآن، رات کو بھی قرآن پڑھتے۔ پھر میرے نبی اپنے صحابہ سے کہتے یار تو قرآن سنا، آپ قرآن سناؤ، آپ پڑھو میرے سامنے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں تاجدار مدینہ کے پاس آیا، اللہ کے نبی فرماتے عبداللہ بن مسعود یار مجھے تو قرآن سنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پر قرآن نازل ہوا، مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں آپ کو قرآن مجید سناؤں، آپ کو جبریل سناتا ہے، آپ کو نوریوں کا سردار سناتا ہے، آپ کو خود رب رحمان سناتا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ آپ فرماتے سنا یار سنا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب میں سناؤں؟ کہا جی آپ سناؤ، میرا اللہ بھی یہ پسند کرتا ہے کہ میں اپنے شاگردوں سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سورہ النساء شروع کر لی، 1 آیت پڑھی، 2 پڑھی، 4 پڑھی، 10 پڑھی، 20 پڑھی۔ جب میں 41ویں آیت پر پہنچا نا تو محبوب فرماتے عبداللہ بس کر، عبداللہ بس کر، عبداللہ بس کر، رک جا رک جا۔ میں رک گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں تذریفان عیناہ، میرے نبی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں، اور میری زبان پر یہ جملہ تھا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا
کائنات والوں وہ دن کیسا ہوگا جب سارے انبیاء بھی آئیں گے اور ان کی امتیں بھی آئیں گے، اللہ تعالیٰ پھر گواہی لیں گے، نبیوں کی گواہی تاجدار مدینہ کی امت دے گی، اور اس امت کی گواہی نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ جب آپ نے قیامت کے منظر کو سنا تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کبھی میرے نبی اپنے سفید بالوں کو دیکھ دے اور فرماتے شیبتنی ہود و واقعہ، اور میرے صحابہ یہ میرے بال سورہ ہود کی وجہ سے سفید ہو گئے، یہ سورہ واقعہ کی وجہ سے سفید ہو گئے۔ کائنات والوں یہ قبر کے غم کی وجہ سے، قیامت کے غم کی وجہ سے، جہنم کے غم کی وجہ سے، پل صراط کے غم کی وجہ سے سفید ہو گئے۔ اللہ کی قسمیں، کوئی بوڑھا ہوتا ہے گھر کی وجہ سے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے بچوں کے غم کی وجہ سے، کوئی حالات کی وجہ سے، کوئی کاروباری معاملات کی وجہ سے، لیکن نبیوں کے امام کہتے ہیں میرے بال سفید ہوئے تو عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن کی سورتوں کو پڑھ پڑھ کے۔ اتنی محبت اور اتنا پسند ہے آپ کو قرآن، یا اللہ جو نبی کو پسند ہے وہ ہم سب کو ہی پسند بنا دے۔ اپنے بچوں سے صورتیں سنا کرو، بیٹا سنا بھائی، بیٹی سنا، تو مجھے فاتحہ سنا دے، تو مجھے آیت الکرسی سنا دے، تو مجھے آخری کل سنا دے۔ اور میرے بھائی یہ نبی کی سنت ہے، اپنے شاگردوں سے اپنے بچوں سے قرآن سننا۔ آج افسوس ہے ڈرامے، ڈائجسٹ، ناول، گندی کہانیاں یہ تو بڑے فخر سے سنی جاتی گھر میں۔ میرا بچہ گانے بڑے اچھے گاتا ہے، میری بچی ڈانس بڑا اچھا کرتی ہے، فلاں بڑا اچھا ہے، لیکن افسوس ہے ایسے والدین پر کبھی ایسی خبر نہیں آتی کہ میرا بچہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے، دعائیں بڑی پیاری پڑھتا ہے، نماز بڑی پیاری پڑھتا ہے۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں یہ ذوق و شوق کو پیدا فرما۔ اور یاد رکھنا اگر آپ بے نماز ہیں تو آپ وہ انسان ہیں جو اپنی مستقبل کی نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ نماز فجر میں سوئے رہے بستر پر اور آپ کے بچے مسجد میں ہوں گے، آپ اپنے نقصان کے ساتھ ساتھ نسل کا نقصان کرنے والے ہیں۔ میرے نبی کی پسند کیا ہے؟ نماز فجر سے پہلے سنتیں، اور آپ گھر میں سنتیں پڑھ کے جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، کائنات والو جمعرات کے دن اور سوار کے دن اللہ کے پاس دنیا کے اعمال جاتے ہیں، اللہ کے پاس سوار کو بھی تیرے عمل پیش ہوتے ہیں، جمعرات کو بھی تیرے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، لوگوں میں پسند کرتا ہوں سوار والے دن بھی میرے عمل جائیں تو میں روزے دار ہوں، جمعرات والے دن بھی میرے اعمال جائیں تو میں روزے دار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی کوئی غلطی نہیں، کوئی جرم نہیں، معصوم نبیوں کے امام کی سوچ یہ ہے لوگوں میرے عمل اللہ کے پاس جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سوموار کو روزے دار، جمعرات کو روزہ رکھنا، اور یار سردی کے دن آ رہے، ٹھنڈے دن آ رہے، اور میرے بھائی کم از کم ان کے اندر تو اہتمام ہو۔ اچھا نبی کو فکر ہے آج سوموار کا دن، آج عمل پیش ہونے میں روزہ رکھوں، یار اتنی فکر تو کم از کم کر لیا کر، آج سوموار کا دن ہے، آج تیری فجر تو نہ رہے، آج جمعرات کا دن ہے، آج تیری فجر تو نہ رہے۔ اللہ کے پاس جب نامہ اعمال جائے اور پتہ چلے اس بندے نے آج فجر ہی نہیں پڑھی، کیا اللہ اس کے عمل کو چیک کرے گا؟ آج اس بات کی ٹینشن لے لے، کل بڑی مصیبت سے بچ جائے گا، کل بڑی آفت سے بچ جائے گا، وگرنہ اللہ کی ناراضگیوں پر بستیاں، گھرانے اور خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے توفیق عبادت چھینتا ہے، پھر اللہ سکون و اطمینان چھینتا ہے، پھر بیماریاں مسلط کر دیتا ہے۔ فرمایا سوموار کا روزہ رکھو، میں رکھتا ہوں، جمعرات کا روزہ رکھو، میں نبی رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے پاس اعمال جائیں تو پتہ چلے تیرا نبی آج بھی روزے دار، تیرا بندہ آج بھی روزے دار۔ یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے دودھ پسند ہے، مجھے خوشبو پسند ہے،
اگر کوئی بندہ دودھ کا تحفہ دے واپس نہ کرنا، اگر کوئی بندہ خوشبو کا تحفہ دے واپس نہ کرنا، اگر کوئی بندہ تکیے کا تحفہ دے واپس نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میری پسند ہے۔ نبی کی پسند کو سمجھو، نماز نبی کی پسند ہے، عشاء کو تاخیر سے پڑھنا نبی کی پسند ہے، فجر کی سنتیں اور جماعت سے نماز پڑھنا نبی کی پسند ہے، تنہائی میں چھپ چھپ کے عبادت کرنا نبی کی پسند ہے، قرآن سنانا اور سننا نبی کی پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوشبو میرے نبی کو پسند ہے، دودھ میرے نبی کو پسند ہے، اگر کوئی تحفے میں تکیہ دے واپس نہ کرنا میرے نبی کو پسند ہے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ صحابی کہتے ہیں کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ او کائنات والو، ہم نے نبی کے لباس کو دیکھا تو میرے نبی لباس کی صورت میں قمیص کو پسند کرتے تھے، پینٹ شرٹ میرے نبی کو پسند نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پہن لیتے ہیں، گھروں میں پہننے کی اجازت ہے، کوئی ایسی بات نہیں، جس میں سطر چھپا ہو وہ لباس آپ پہن سکتے ہیں، لیکن ترجیحات میں نبی کی پسند کیا ہے؟ قمیض پہننا۔ اور آپ کا قمیض لمبا ہوتا تھا، جس طرح عربیوں نے جبے پہنے ہوتے ہیں نا، اس طرح محبوب اور کلر کے آپ نے سفید بھی پہنے، اور سفید کے علاوہ اور کلر کے لباس بھی آپ نے پہنے۔ میرے نبی نے کڑھائی والے لباس پہنے، سنن نسائی کے اندر ہے، آپ نے ایک جبہ تھا جس کے یہاں پر کڑھائی ہوئی تھی، یہاں پر کڑھائی ہوئی تھی، پہنے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لباس پہنا تھا جس پر ریشم کی پٹیاں لگی ہوئی تھیں، خوبصورتی کے لیے منع نہیں ہے، لیکن ایسا لباس جس میں سطر نہ آپ کا چھپے، جس میں آپ کا پورا وجود نہ چھپے، اس کو نبی نے پسند نہیں کیا۔ کھانے میں میرے پیغمبر کو دستی کا گوشت پسند تھا۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دعوت کی، آپ تشریف لائے، کہا عبیدہ لا یار دستی کا گوشت دے، کہتے میں نے ایک دستی نکال کے دے دی، آپ نے کھا لی، فرمایا اور دستی دے، میں نے ایک اور نکال کے دے دی، آپ نے کھا لی، فرمایا ایک اور دستی دے۔ ابو عبیدہ بن جراح مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے جی ایک جانور میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، اگر تو یہ جملہ نہ کہتا تو ہانڈی میں ہاتھ ڈالتا جاتا، میں 10 دستیاں بھی مانگتا تو اس سے 10 نکل، جتنی بھی مانگتا نکلی جانی سی، ایسے ہی جلد بازی میں پڑ گیا یار۔ یہ میرے نبی کے معجزات ہیں، مگر آپ کی پسند گوشت ہے، دستی۔ اب بریلر میرے نبی نے نہیں کھایا، آپ کہیں گے اس وقت تھا ہی نہیں، ہوتا بھی تو یہ ایسی خوراکیں جو برباد کرنے والی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جامع ترمذی میں ہے میرے محبوب کھجور کے ساتھ مکھن کھاتے تھے۔ صحابی نے پوچھا جی یہ کھجور گرم ہے، مکھن تار ہے، فرمایا وہ اس کی گرمی کو مارے گا اور وہ اس کی تری کو ختم کرے گا، دونوں سے جسم میں فائدہ ہوگا۔ آپ کھجور کے ساتھ تربوز کھاتے تھے، خربوز کے ساتھ کھیرے کھاتے تھے، کھجور کے ساتھ سردہ کھاتے تھے۔ یہ سیلنٹیاں، یہ برگر، یہ شوارمے، یہ گند سارا جسم برباد کرنے والا۔ آپ نبی کی پسند دیکھیں ذرا، اور میرے نبی کی پسند ساری واللہ اتنی خوبصورت ہے، اور پھر مجھے یہ بتاؤ جو نبی کی پسند وہ بلا نقصان دہ کیسے ہو سکتا؟ یحب العسل، آپ شہد پسند کرتے تھے، میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی دائیں جانب سے کنگھی کرنے میں دائیں جانب، جوتا پہننے میں دائیں جانب، لباس پہننے میں دائیں جانب، چلنے میں دائیں جانب آپ کی پسند تھی۔ اور آپ کے چلنے کا انداز ایسے تھا جیسے آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے اترتے نا، آہستہ آہستہ پاؤں رکھتے، نہ زیادہ تیز چلتے نہ زیادہ آہستہ چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث پر اور آپ کے پسندیدہ اعمال کو اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسی آپ کی پسند والی چیزوں کو ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔